اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي جعلنا من متمسكين بولاية علي بن أبي طالب، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل وعجل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما إمامنا المنتظر المهدي صاحب العصر والزمان إمام الحجة حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعوا فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. أوصيكم بها فهي شبيهة خطيئة الكبرى، من بكى على مصابها كمن بكى على مصاب أخويها. درود محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. برادران مظلوم کربلا، سوگران شہزاد علی اکبر و قاسم، تمام گوسران حضرت ابوالعباس علیہ السلام، شہزادی زینب و ام کلثوم تھی، اصلی کا غم منانے والے، جہاں جہاں پر بھی دنیا کے اس خطے میں آباد ہے پروردگار ان تمام عوزان مظلوم کربلا کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بالخصوص جتنے بھی زائرین امام حسین علیہ السلام اس وقت بارڈرز کے اوپر موجود ہیں اور جو سرحد کے کھلنے کا انتظار کریں، پروردگار ان تمام عوزان مظلوم کربلا کو جلد از جلد کربلا کی سرزمین کو پہنچائے تاکہ وہ اپنے آقا مولا کی زیارت کریں اور ہم گناہ گاروں کی طرف سے بھی دائمی زیارت رہیں۔ انشاءاللہ پروردگار سال آئندہ ہم گناہ گاروں کو بھی امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے مشرف فرمائے گا۔ جتنے بھی بیمار ہیں پروردگار ان تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجل عنایت فرمائے۔ جہاں جہاں پر بھی عزادار نے مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کی عزاداری برپا کرنے کے لیے مشغول ہے، پروردگار ان تمام عزاداروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ان کی عزاداری کو قبول فرمائے۔ ایک مرتبہ درود پڑھ محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حضرات گرامی قدر، روز اربعین کی اس مبارک ساعتوں کے اندر ہم اور آپ اس عظیم عبادت کے اندر مشغول ہیں کہ جس عبادت کے اندر انسانوں کے ساتھ ساتھ اس کائنات کی ہر وہ عظیم ہستی شریک ہوتی ہے کہ جس کو پروردگار نے کاروان انسانیت کے لیے ہادی و رہنما بنا کر بھیجا ہے۔ اس لیے کہ یہ فرش اعضا وہ عظیم جگہ ہے کہ جہاں پر افضل رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سب سے پہلے آتی ہے۔ جب جناب فاطمہ زہرا جس فرش اعضا کے پر آ جائیں تو وہاں پر کائنات کی پھر ہر وہ عظیم ہستی آ جاتی ہے کہ جو روز محشر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شفاعت کا تمنی ہے۔ لہذا اس پاکیزہ جگہ کے اوپر بیٹھ کر کوئی دعا کی جائے تو وہ رد نہیں ہو سکتے، اور اسی لیے علماء کرام و اہل کرام نے دعا کی قبولیت کے مکانات اور امکانات میں سے جگہ بتائی ہے۔ اس میں سے ایک جگہ فرش اعضا بھی ہے کہ اگر انسان کی کوئی دعا
قبول نہیں، اور یہ تو فرش اعضاء پر بیٹھ کر جب ذکر آل محمد ہو اس وقت وہ دعا کرے تو پروردگار اس دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ ہم میں سے اور آپ میں سے ہر ایک کی یہ تمنا اور آرزو تھی کہ ہم اربعین کی زیارت کے اوپر جاتے، لیکن بہرحال کچھ بھی اسباب رہے ہوں، چاہے جو بھی اسباب رہے اور ہم نہیں پہنچ پائے، تو دعا تڑپتے دلوں کے ساتھ یہی کہ پروردگار آئندہ سال ان ساتوں کے اندر ہمیں کربلا معلیٰ کی سرزمین پر رہنے کا شرف عطا فرمائے۔ اربعین وہ مبارک لفظ کہ جس کو قرآن میں بار بار دہرایا گیا، کئی مقامات کے اوپر لفظ اربعین کا تذکرہ ہے، اور احادیث رسول اور احادیث ائمہ اہل بیت علیہ السلام میں بھی لفظ اربعین کثرت کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ جب لفظ اربعین قرآن اور احادیث کی وادیوں سے نکل کر اس ظاہری دنیا کے افق کے اوپر نمودار ہوتا ہے، تو وہ سرزمین کربلا پر امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والوں کے اس پاکیزہ اجتماع کی شکل میں نمودار ہوتا ہے کہ جو آج سرزمین کربلا پر دیکھنے کو پوری دنیا متوجہ ہے، اور جس اجتماع کو بہت گہرائی کے ساتھ ہم اور چاہنے والوں کے ساتھ ساتھ دشمن بہت زیادہ جس مجمع کی گہرائی سے مطالعہ کرتا ہے۔ یہ اربعین جب 40 روز تک کے پروردگار موسیٰ کلیم اللہ سے کوہ طور پر گفتگو کرے، تو پھر موسیٰ کو اللہ نبوت کے منصب پر فائز کرنے کے ساتھ ساتھ توراۃ جیسی عظیم نعمت سے کتاب سے نواز دے۔ یہ اربعین جب نبی یونس علیہ السلام شکم ماہی میں 40 روز تک کے اللہ کا خلوص نیت کے ساتھ ذکر کریں، تو 40ویں روز پروردگار یونس نبی کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال کر نجات عطا کر دیتا ہے۔ یہ اربعین کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک کے کفار مکہ کے درمیان اپنے اخلاق، اپنے کردار کے ذریعے سے تبلیغ کرتے رہے ہیں، جو پروردگار محمد مصطفیٰ کو کفاروں کے درمیان 40 ان کی اتباع عطا کرنے والے عطا کر دے، تو پھر محمد کو علی الاعلان تبلیغ اسلام کا حکم ہو جاتا ہے۔ یہ لفظ اربعین جب خیبر کی جنگ ہو تو مسلمان 39 دن تک کے جائیں اور واپس آتے رہیں، لیکن جب 40واں روز آ جائے تو کائنات کا رسول یہ کہہ کر اعلان کر دے کہ کل میں علم اس کو دوں گا کہ جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا ہوگا، تو 40ویں روز جنگ خیبر فتح ہو جائے۔ یہ اربعین کا عدد وہ مبارک عدد کہ جب کوئی انسان، کوئی مسلمان احادیث رسول ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے حدیث میں سے 40 حدیثوں کو حفظ کر لے، تو پروردگار اس کو مرنے کے بعد فقیہ اور عالم کا درجہ عنایت فرمائے۔ یہ لفظ اربعین جب اگر کسی گناہگار کے جنازے کے اوپر 40 مومن گواہی دے دے اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، تو پھر پروردگار کہتا ہے کہ میں اس بندے کے اوپر ہرگز عذاب نہیں کر سکتا کہ جس کی صداقت کی گواہی 40 مومنین دے گی۔ تو یہ لفظ اربعین ایک مبارک لفظ ہے جو احادیث میں بھی استعمال ہوا ہے، قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے، معاشرے میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اسلامی سماج کے اندر جس کو ایک خاص برکت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ عالم اسلام اگر غور کرے تو مسلمانوں کے پاس، یا یوں کہہ لیا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ اس وقت دور حاضر میں دنیا والے جو سب سے بڑا اجتماع دیکھتے ہیں وہ دو، ایک محرم سے پہلے کا اجتماع کہ جو سرزمین عرب پر، مکے کی سرزمین پر، مدینے کی سرزمین پر حجاج کرام کی شکل میں رونما ہوتا ہے، جو حجاج بیت اللہ کرنے کے لیے حاجی جاتے ہیں، تو ایک مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع وہ ہے کہ جس کے اندر 35-40 افراد، 35-40 لاکھ لوگوں کا مجمع ہوتا ہے۔ اور دوسرا اجتماع یہ اربعین کا اجتماع ہے کہ جو روز اربعین چہلم کے دن سرزمین کربلا پر ہوتا ہے۔ دونوں اجتماع مسلمانوں کے پاس موجود ہیں، لیکن مسلمان کے لیے
یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اسلام کے دو بڑے اجتماع، ایک وہ اجتماع کہ جو سرزمین مکہ کے اوپر رونما ہوتا ہے، ایک وہ اجتماع کہ جو سرزمین کربلا کے اوپر اجتماع ہوتا ہے۔ اجتماع دونوں اسلام کے ہیں، اجتماع دونوں مسلمانوں کے ہیں، لیکن یہ مسلمانوں کی عقلوں کا امتحان ہے کہ مسلمان دیکھے کہ اگرچہ سرزمین مکہ وہ مقدس سرزمین کہ جہاں سے اسلام کی ابتدا ہوئی، جہاں پر رسول اسلام کا بچپن گزرا، جہاں پر مولا کائنات کی ولادت ہوئی، جہاں پر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت ہوئی، جہاں پر عظیم ہستیوں کی ولادت ہوئی، جہاں جس سرزمین کے اوپر کائنات کی عظیم ہستیاں آئی ہیں، اتنی عظیم جگہ کے اوپر مسلمانوں کا یہ مبارک اجتماع محرم سے پہلے حج کی شکل میں ہوتا ہے، اور محرم کے بعد ایک اجتماع سرزمین کربلا پہ ہوتا ہے، لیکن دونوں اجتماع کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جب مسلمان نے مکے کی سرزمین پر ہونے والے اجتماع کے اوپر نگاہ کری، جب اس اجتماع کا مطالعہ کیا تو مسلمان کا سر شرم سے جھک جاتا ہے جب وہ مکے کی سرزمین پر ہونے والے حجاج کرام کے اجتماع کے اوپر نگاہ کرتا ہے کہ جو اتنی معتبر جگہ، جو اتنی مبارک جگہ جہاں پر کل کائنات کا مسلمان سمٹ کر آ جاتا ہے ایام حج میں، ذی الحجہ میں، 10 ذی الحجہ کو پوری کائنات سے مسلمان گوش کنار سے سمٹ کر سرزمین مکہ کے اوپر حج کے نام پر لبیک کی صدا بلند کرتے ہوئے، لبیک لبیک کی صدا بلند کرتے ہوئے سرزمین مکہ کے اوپر آ جاتا ہے۔ لیکن مسلمان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اتنا مقدس اجتماع ہونے کے بعد وہ سعودی عربیہ یہ جس کا دعویٰ یہ کہ مسلمانوں کا سردار وہی ہے، مسلمانوں کی ٹھیکیداری وہی اسی کی ہے، مسلمانوں کا اقتدار اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ جو کہہ دے مسلمان اس کے اوپر آنکھ بند کر کے سر تسلیم کو خم کر دے، اور ہو بھی یہی رہا ہے۔ جس مسلمان کے پاس عقل نہ ہو وہ سعودیہ کے بہکاوے میں آ کر ہر فتوے کے اوپر آنکھ بند کر کے وہ عمل کر لیتا ہے، لیکن جو مسلمان عقل و خرد کے ناخن رکھتا ہے، جس کے پاس عقل ہے، جس کے پاس غور و فکر ہے، جس کے پاس دامن عقل سے جو مسلمان متمسک ہے، جب وہ مسلمان غور کرتا ہے کہ حج کے نام پر آنے والے جو اجتماع ہے یہ مسلمانوں کا، یہ اسلام کا سب سے بڑا اجتماع ہے، لیکن جب وہ اس اجتماع کے اوپر غور و فکر کرتا ہے تو اس کو ایک بڑی ہی عجیب بات سامنے نظر آتی ہے کہ وہ سعودی عربیہ کہ جو اسلام کے نام پر، مسلمانوں کی سرداری کے نام پر، حج کے نام پر اپنی عیاشی کے لیے پیسہ جمع کر رہا ہے، لیکن ان حجاج کرام کی ضیافت کے نام پر سعودی عربیہ کی طرف سے کوئی انتظام نہیں ہوتا ہے، بلکہ اگر مسلمان دیکھے تو سعودی عربیہ جو عام دنوں کے اندر چیزوں کی ریٹ کم ہوتی ہے، حج کے موقع کے اوپر انہی چیزوں کی قیمت دگنی کر دی جاتی ہے، انہی چیزوں کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو پانی کی ایک بوتل عام دنوں کے اندر 10 ریال کی ملتی ہے، جب حج کا زمانہ آتا ہے تو اسی 10 ریال کی پانی کی قیمت بڑھ کر 20 ریال ہو جاتی ہے۔ ٹیکسیوں کا کرایہ جو عام دنوں کے اندر مکے کی سرزمین کے اندر کم ہوتا ہے، جب حجاج کرام کا پاکیزہ مجمع، پاکیزہ اجتماع سرزمین مکہ کے اوپر ہوتا ہے تو جو وقت نام کے مسلمان ہوتے ہیں ان کو اسلام اور مسلمانوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا ہے، ان کو بیت اللہ سے کوئی سروکار نہیں ہوتا ہے، ان کو رسول کے روضے سے کوئی سروکار نہیں ہوتا ہے، تو جب ان کی نگاہ کے اندر اللہ کی ذات کا کوئی احترام نہیں ہوتا ہے تو اللہ کی گھر کی زیارت پر آنے والے حجاج کرام کا بھی احترام نہیں ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سعودی حکومت کی طرف سے حجاج بیت اللہ کی ضیافت کے نام کے اوپر کوئی بھی چیز نہیں ہوتی ہے۔ تو مسلمانوں کی عقلوں کی امتحان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ایک مسلمانوں کا سب سے بڑا مجمع وہ ہے، سب سے بڑا اجتماع وہ ہے کہ جو محرم سے پہلے سرزمین مکہ کے اوپر ہوتا ہے، اور جس کو مسلمان اس انداز میں دیکھتا ہے کہ مسلمانوں کی سرداری کرنے والا، تمام اسلامی ممالک کی سرداری کرنے والا سعودی عربیہ ان حجاج کرام کہ جو فقط 30 لاکھ یا 35 لاکھ ہوتے ہیں، ان حجاج کرام کی وہ ضیافت نہیں کر پاتا ہے، ان کے کھانے کا، ان کے رہنے کا صحیح طریقے سے انتظام نہیں کر پاتا ہے۔ لیکن اب مسلمان آئے اسی کے مقابلے میں اسلام کا دوسرا اجتماع دیکھے کہ جو محرم کے بعد سرزمین
کربلا پر عزاداران امام حسین علیہ السلام کو ہوتا ہے۔ حکومت عزاداران مظلوم کربلا کو دعوت نہیں دیتی ہے، لیکن پوری دنیا کا میڈیا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جب کروڑوں آدمی سرزمین کربلا پر پہنچتے ہیں تو یہ عزاداران امام حسین کا ایمان ہے۔ وہ مسلمانوں کا ایمان تھا کہ جب مکے کی سرزمین پر مسلمان حاجی بن کے حجاج بیت اللہ کی زیارت کے لیے گیا تو نہ حکومت سعودیہ ان کی ضیافت کر پائی، نہ مکے میں رہنے والے مسلمان ان حجاج کرام کی ضیافت کر پائے۔ لیکن یہ کربلا کی سرزمین کا معجزہ ہے کہ جہاں پر 35 لاکھ نہیں، جہاں پر کروڑوں عزادار امام حسین علیہ السلام امام حسین کی زیارت کے لیے آتے ہیں، جہاں پر چیزیں فروخت نہیں کی جاتی ہے، بغیر فروخت کیے ہوئے تمام چیزیں عزاداروں کی خدمت میں پیش کر دی جاتی ہے۔ ایک درود پڑھے محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مسلمان دیکھے کہ اجتماع دونوں ہیں مسلمانوں کے، اور ایک سرزمین مکہ پر مسلمانوں کا اجتماع جو محرم سے پہلے حج کے مہینے میں ہوتا ہے، اور ایک اجتماع کربلا کی سرزمین پر جو روز اربعین ہوتا ہے، جہاں پر حکومت کی طرف سے نہیں ہوتا ہے، جتنے بھی انتظام ہوتے ہیں وہ عراقی عوام کی طرف سے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ کربلا کی تاریخ کا معجزہ ہے کہ دنیا میں دنیا والوں کو کھانے کے اوپر تو لڑتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن یہ سرزمین کربلا کا معجزہ ہے کہ جہاں پر کھانے پہ نہیں لڑا جاتا ہے، کھلانے کے لیے لڑا جاتا ہے۔ ہر دائر اس بات کے اوپر، ہر خدام امام حسین اس بات پر جھگڑتا ہے کہ یہ ظاہر میرے گھر جائے گا، یہ ظاہر میرے گھر جائے گا۔ یہ معجزہ ہے اربعین کا کہ دنیا کھانے پر لڑتی ہے، لیکن یہ اربعین کے عزادار ہیں کہ جو عزاداروں کو کھلانے کے لیے لڑتے ہیں۔ ایک درود پڑھے محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ مسلمان دیکھے کہ حقیقی اسلام کہاں ہے۔ حقیقی اسلام سعودیہ کی وادیوں میں پایا جاتا ہے، یہ حقیقی اسلام کربلا کی وادیوں میں پایا جاتا ہے۔ پورے مسلمان نے اس بات کا مشاہدہ ابھی 7-8 سال پہلے کیا تھا، یا جنہوں نے نہیں کیا انٹرنیٹ پر وہ ویڈیو آج بھی موجود ہے کہ جب 7-8 سال پہلے حج کے مہینے میں، حج کے موقع پر 10 ذی الحجہ کو میدان منا کے اندر حجاج کرام کے درمیان جو بھگدڑ مچی تھی وہ کس بنیاد پہ مچی تھی؟ وہ صرف اس بنیاد پہ مچی تھی کہ سعودیہ کا بادشاہ سلمان وہاں پر گیا تھا تو اس کے پروٹوکول کے خاطر اتنی بھگدڑ مچ گئی تھی کہ کتنے ہی ہزار حجاج جامع شہادت نوش فرما گئے تھے۔ بلکہ میڈیا کے اوپر اور نیٹ کے اوپر یہ ویڈیو کلپ موجود ہے کہ کئی حجاج تو مرے تھے، لیکن بہت سے حجاج کرام ایسے تھے کہ جو نہیں مرے تھے، زندہ تھے، ان کے اندر سانسیں چل رہی تھی، لیکن ظالم سعودیہ کی حکومت نے ان حجاج کرام کا احترام کرنا چاہیے تھا۔ مکے کی سرزمین پر اگر ویسے بھی کوئی عام حالت میں مر جائے تو اس کا درجہ شہید کا درجہ ہوتا ہے، چاہے جائے کہ حالت احرام کے اندر مر جائے۔ تو 7 سال 8 سال پہلے سعودی عربیہ کے اندر جو منا کے اندر بھگدڑ مچی تھی، اس کے اندر کتنے ہی حجاج کرام ایسے تھے کہ جو شہید نہیں ہوئے تھے، جو جامع شہادت نہیں پائے تھے، جن کی سانسیں چل رہی تھی، لیکن پوری دنیا کے مسلمان نے اور پوری دنیا نے دیکھا کہ سعودی عربیہ نے ان حجاج کرام کی لاشوں کو کوڑا اٹھانے والی مشینوں سے اٹھا لیا گیا تھا۔ حجاج کرام کہہ رہے تھے کہ ہم مرے نہیں ہیں، زندہ ہے، لیکن اس کے بعد بھی سعودیہ کی ظالم حکومتوں نے ان حجاج کرام کو کوڑے والی گاڑیوں کے اٹھا کر ڈال دیا تھا۔ ایک احترام وہ تھا۔ مسلمان دیکھے کہ ایمان کہاں پایا جاتا ہے، وہ حجاج کرام جو حالت احرام کے اندر شہید ہو رہے تھے، لیکن پھر بھی مکے کی ظالم حکومت نے نہ حج بیت اللہ کا احترام کیا، نہ حجاج بیت اللہ کا احترام کیا، نہ حالت احرام کا احترام کیا، اور ان کی بے حرمتی کرتے ہوئے ان کو زندہ درگور کر دیا۔ لیکن اب ذرا آئے سرزمین کربلا پر دیکھے، وہاں پر انسان مرتے نہیں ہے۔ احترام ظاہر حسین اس قدر سرزمین کربلا کے اوپر عراقی عوام میں ہے کہ عراقی عوام زائرین امام حسین کو اپنے سروں کا تاج سمجھتے ہوئے ان کی جوتیوں کو اپنے سروں پر رکھتے ہیں، ان کے قدموں کو بوسہ دے کر بتاتے ہیں کہ ظاہر حسین یہ تیرے قدم حسین کے زیارت کے لیے گئے ہیں، یہ اتنا مقام رکھتے ہیں کہ ہم ان کا
ایک درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہ حقیقت ہے، دنیا آج دیکھے الیکٹرونک میڈیا کا زمانہ ہے، ویڈیو موجود ہے، کس طرح سے عراقی عوام ان زائرین امام حسین علیہ السلام کے قدموں کو چومتے ہیں کہ جو خاک میں آلودہ ہوتے ہیں، جن کے پیر گندے ہوتے ہیں، مٹی سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی وہ بغیر دھوئے ہوئے ان قدموں کو چومتے ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ سردار جنت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ اگر زائرین امام حسین نے ہماری شفاعت کر دی تو کل روز محشر ہماری جنت پکی ہے۔ ایک درود پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ اربعین امام حسین علیہ السلام کی عظمت ہے، فضیلت ہے۔ دنیا دیکھے مسلمان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ دونوں اجتماع کا مطالعہ کر کے اپنی عقلوں کے ساتھ قرآن کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر، ایک ہاتھ کعبے کی دیوار پہ رکھ کر، ایک ہاتھ رسول خدا کے روزے پر رکھ کر یہ فیصلہ کرے کہ حقیقی اسلام کہاں پایا جاتا ہے، اور اس کے بعد حقیقی اسلام کی پیروی کرنے کی کوشش کرے۔ اربعین کا روز ہے، اور اربعین کی بات نامکمل رہ جائے اگر اس کے اندر شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کا تذکرہ نہ۔ دیکھیے، اگر اسلام کا خلاصہ اگر دنیا کے سامنے پیش کیا جائے، اگر ہم سے کسی جگہ پر کہا جائے کہ آپ 10 منٹ اور 5 منٹ کے اندر اسلام کا خلاصہ بیان کر دیے، تو مجھ جیسا طالب علم اگر خلاصہ اور چکیدہ بیان کرنا چاہے تو انہی الفاظ میں تو بیان کیا جائے گا کہ اسلام کی ابتدا ہوتی ہے جناب آدم علیہ السلام کے ذریعے سے، اسلام کے پیغام کی ابتدا ہوتی ہے، اور پھر سارے انبیاء آتے رہے اور ایک نبی کے آنے کی خبر دیتے رہے، اور جب سرکار حضرت محمد مصطفیٰ آ گئے تو مکے کی وادیوں کے اندر اسلام کی تبلیغ کا اعلان شروع ہو گیا، اور جب حضرت محمد مصطفیٰ اپنی 40 سالہ خاموش زندگی میں دین اسلام کی تبلیغ اپنے کردار کے ذریعے سے کر چکے، تو 40 سال کے بعد رسول اسلام کو علی الاعلان جب تبلیغ اسلام کا حکم ہوا تو رسول اسلام نے یہ نعرہ اعلان کیا، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اور جب رسول اسلام نے 23 سالہ اپنی زندگی کا علی الاعلان اسلام کا تبلیغ کری ہے، اور جب 23 سالہ یہ تبلیغ مکمل ہو کر 18 ذی الحجہ کو جب میدان غدیر خم میں پہنچی ہے، تو اس کا خلاصہ یہی ہے کہ رسول کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے نبی وہ پیغام کو پہنچا دیے کہ جس پیغام کو آپ کو پہلے ہی پہنچانے کا حکم دے دیا، اور رسول خدا نے مولا کائنات کی ولایت کا اعلان کر دیا، یعنی رسول کو مبعوث کیا گیا تھا دین اسلام کی تبلیغ کے لیے، اور اسلام مکمل ہو گیا۔ غدیر خم کے میدان کے اندر اعلان ولایت امیر المومنین علیہ السلام، تو جو دین شروع ہوا تھا حضرت آدم سے، وہ جناب خاتم جس کے افضل ترین مرسلین ہیں، وہ جو پیغمبر ہیں، وہ جو پیغام لے کر ہے، جب رسول نے وہ سارا پیغام اور دین کو تکمیل اور اتمام کی منزلوں میں پہنچا دیا، اور اس کے بعد رسول اسلام نے جب اس دنیا سے پردہ فرما دیا، تو اب دین پہنچ چکا ہے، دین مکمل ہو چکا ہے، لہذا اب ضرورت تھی کہ حفاظت دین کا انتظام کیا جائے۔ لہذا رسول خدا نے اپنی زندگی میں حسین کا تعارف ان الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ ھذا حسین فاعرفوہ، یہ میرا حسین ہے، اس کو پہچان۔ تو حسین دین اسلام کے محافظ کی شکل میں رسول اپنی زندگی کے اندر تعارف کرا کے جا رہے، لہذا امام حسین کی ذمہ داری تھی کہ جب بھی دین کے اوپر وقت پڑے تو حسین اپنا سب کچھ قربان کر دے، اور یہی ہوا کہ جب سن 61 ہجری کے اندر یزید نے اعلان کیا کہ کوئی وحی نہیں آئی، کوئی فرشتہ نہیں آیا تھا، یہ بنی ہاشم کا ایک ڈھونگ تھا جو انہوں نے نبوت کو اقتدار حاصل کرنے کے لیے رچایا تھا، تو امام حسین کہ جن کو مہیا کیا گیا تھا وہ تعارف کرا کے گئے تھے سرکار رسالت مآب کہ جب دین خطرے کے اندر ہوگا تو حسین اس کی قربانی دے کر بچائیں گے، اور امام حسین علیہ السلام نے عاشور کے دن کربلا کے میدان میں اپنے اور اپنے 72 ساتھیوں کی جان کا نذرانہ پیش کر کے دین اسلام کو بچا لیا۔ دیکھیے، اگر رسول نہ ہوتے تو دین اسلام پہنچتا نہیں، اور اگر امام حسین نہ ہوتے تو دین اسلام بچتا نہیں، تو یعنی خلاصہ اسلام یہ نکلا کہ جو کل دین کو پہنچائے اس کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جو کل دین کی حفاظت کر لے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں، اور جو حسین ابن علی کی قربانی کو بچا لے اسے زینب بنت علی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
تو اسلام کا خلاصہ 3 جملوں کے اندر یہ بنے گا کہ اسلام کے مبلغ اعظم رسول اسلام، اسلام کے محافظ اعظم امام حسین علیہ السلام، اور اسلام کی جو عظیم قربانی ہوئی تھی اس قربانی کو بچانے والے نام ہے حضرت زینب علیہ مقام۔ ایک درود پڑھ لیں محمد وآل محمد۔ لہذا زینب علیہ مقام کا بلند مقام ہے، مسلمان کو جناب زینب علیہ مقام کے مقام کو سمجھنا چاہیے کہ کتنی عظیم ہے یہ خاتون کہ جس کو شریکت الحسین کہا جاتا ہے۔ تاریخ لکھتے جس حدیث کی میں نے تلاوت کی ہے، جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت و سعادت ہو جاتی ہے، اور 3 دن بعد یا 4 دن بعد جب سرکار رسالت مآب مدینے میں تشریف لاتے، جیسا آپ کا دستور تھا کہ جب نکلتے تو سب سے آخر میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے ملاقات کرتے، اور جب مدینے میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے بھی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے ملاقات کرتے تھے۔ تو جب جناب رسول خدا آئے ہیں اور آپ کو خبر ملی ہے کہ آپ کی بیٹی کے یہاں اللہ نے رحمت کا نزول کیا ہے، تو آئے ہیں، اور آنے کے بعد مولا کائنات سے پوچھا کہ علی بیٹی کا نام کیا رکھا؟ تو مولا کائنات نے کہا یا رسول اللہ میں آپ پہ سبقت نہیں کر سکتا ہوں۔ تو دیکھیے مرحوم علامہ جوادی نے بہت خوبصورت جملہ کہا تھا کہ دنیا کے اندر نام رکھنا ایک معمولی سی رسم ہے، نام رکھ دیا جاتا ہے، دنیا کا یہ رواج ہے، انسانی معاشرے کا شیوہ ہے کہ جس گھر میں بھی، جس سماج میں، جس معاشرے کے اندر بھی جب کہاں کسی کے یہاں بھی ولادت ہوگی، بچے کی ہوگی، تو اس کا نام رکھا جائے گا، اس لیے کہ جب دنیا میں آیا ہے تو اس کو کسی نہ کسی نام سے پکارا جائے گا۔ لیکن علامہ جوادی نے بہت لطیف سا اشارہ کیا تھا کہ دنیا والوں کے یہاں جو چیز بہت معمولی ہے یہ اہل بیت کا مقام ہے کہ جب اہل بیت کا مرحلہ آتا ہے تو جو دنیا والوں کے یہاں جو چیز بہت معمولی ہے اہل بیت کے یہاں جب یہ مرحلہ آتا ہے تو اس کا اہتمام اس طرح سے ہوتا ہے کہ فاطمہ نام رکھنے میں علی پہ سبقت نہیں کرتے ہیں، علی نام رکھنے میں رسول پہ سبقت نہیں کرتے ہیں، رسول نام رکھنے میں جبریل پہ سبقت نہیں کرتے ہیں، جبریل نام رکھنے میں اللہ پہ سبقت نہیں کرتا ہے۔ اور تاریخ نے لکھا کہ جس طرح سے شہزادوں کے نام اللہ نے نام تجویز فرمائے تھے، اسی طرح سے شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کا نام بھی سرکار رسالت مآب نے اللہ کے حکم سے زین و ابن رکھا ہے۔ تو یہ جناب زینب کی اگر فضیلت سمجھنی ہو تو بعد از جناب فاطمہ زہرا یہ تنہا ہے کہ جس کا نام رکھنے کے لیے اللہ نے اپنے فرشتوں کو بھیجا ہے اور رسول کی خدمت میں آئے ہیں جبریل امین، اور آنے کے بعد کہا کہ اللہ کے نبی اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس بیٹی کا نام زینب رکھ دیا جائے، اور اللہ کے رسول نے جناب زینب کا نام زینب رکھ دیا۔ اس کے بعد رسول اسلام نے کہا اوصیکم بہا، یعنی جو اس وقت افراد موجود تھے ان لوگوں کو متوجہ کر کے کہا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اس بچی کے بارے میں جو فاطمہ کے گھر میں ہوئی ہے، فَهِيَا شَبِيهَةٌ لِخَدِیجَةِ الْکُبْریٰ، اس لیے کہ یہ بچی خدیجۃ الکبریٰ کی شبیہ ہے، اور جو کوئی بھی اس کے مصائب کے اوپر گریہ کرے گا، اس کے مصائب پہ گریہ کرنے کا ثواب وہی ہے کہ جو اس کے معصوم بھائیوں کے اوپر گریہ کرنے کا ثواب ہے۔ تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کے بعد ہی حضرت فاطمہ زہرا کی فضیلت کا اعلان ان الفاظ میں کر دیا تھا، یہ کہہ کر فَهِيَا شَبِيهَةٌ لِخَدِیجَةِ الْکُبریٰ، دیکھو یہ زینب شبیہ ہے خدیجۃ الکبریٰ کی، یا رسول اللہ آپ نے جناب زینب کو جناب خدیجہ کی شبیہ کیوں قرار دیا؟ تو عجب نہیں کہ بارگاہ رسالت سے آواز آئے، یا مسلمان جب تاریخ اسلام کا مطالعہ کرے گا تو اسے اس بات کا علم ہوگا کہ اگر خدیجۃ الکبریٰ کی پاکیزہ دولت نہ ہوتی تو اسلام کی غربت کبھی بھی امیری کے اندر تبدیل نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ اگر مسلمانوں کے واقع دور ہوئے ہیں، اگر مسلمانوں کی غربت امیری میں تبدیل ہوئی ہے تو جناب خدیجۃ الکبریٰ کی دولت ہی کے ذریعے سے گویا رسول نے اشارہ کیا تھا کہ جس طرح سے اسلام کی تبلیغ میں جناب خدیجۃ الکبریٰ کی دولت نہ ہوتی تو اسلام 2 قدم نہ چل پاتا، اسی طرح سے جناب زینب علیہ مقام جب مدینے سے امام حسین کے ساتھ نکلیں گی تو یہ زینب نہیں نکل رہی ہے بلکہ حسین کی قربانی کی محافظہ نکل رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک درود پڑھے محمد رحم محمد۔ یہ ہے حضرت زینب علیہ مقام۔ اور دیکھیے جناب زینب سلام اللہ علیہ جو 28 رجب کو
امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نکلی ہیں۔ یہ منصوبہ الہی میں سے ایک منصوبہ تھا کہ جس کو عمل میں آنا تھا، اس لیے کہ خاندان رسالت کے افراد مسلمانوں سے زیادہ قرآن کی سیرت کو جاننے والے ہیں، سنت الہیہ کے جاننے والے ہیں۔ سنت الہیہ یہ ہے کہ سنت الہیہ میں کبھی تبدیلی اور تغیر واقع نہیں ہوتا۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تم کبھی بھی ہرگز سنت الہی کے اندر تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ زینب و حسین قرآن کے مکمل حافظ بھی ہیں، قرآن کی سیرت کے مکمل جاننے والے بھی ہیں۔ جب مسلمان قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو قرآن کے اندر ایک نبی کا تذکرہ ملتا ہے۔ وہ نبی کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اس نبی کا پورا قصہ قرآن کے مختلف سوروں کے اندر آیا ہے، لیکن سورہ قصص کے اندر تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو نقل کیا گیا کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے اور مادر موسیٰ جناب موسیٰ کے قتل کے خوف سے جناب موسیٰ کو ایک تابوت اور صندوق پہ رکھ کر دریا نیل کے حوالے کر دیتی ہے۔ لیکن قرآن یہاں پر نہیں رکتا، قرآن جناب موسیٰ کے واقعے کو آگے بڑھاتا ہے اور آگے بڑھانے کے بعد کہتا ہے کہ موسیٰ کی ایک بہن تھی جس کا نام ام کلثوم تھا۔ جناب موسیٰ کی بہن سے جناب موسیٰ کی ماں کہتی ہے کہ تم جاؤ اپنے بھائی کے صندوق کے ساتھ ساتھ، یہ پورا واقعہ سورہ قصص کے اندر موجود ہے، تم جاؤ اپنے بھائی کے صندوق کے ساتھ ساتھ اور مجھے آ کر واقعہ بیان کرو کہ تمہارے بھائی کا صندوق کدھر کدھر جا رہا ہے۔ یا لفظوں کو بدل کر یوں کہوں کہ ایک الہی نمائندہ ایک باطل اور ظالم بادشاہ کے مقابلے میں نکل رہا ہے۔ موسیٰ ہی کے ذریعے سے تو فرعون کی خدائی کا خاتمہ ہوگا، یعنی موسیٰ کا سفر شروع ہو رہا ہے فرعون کے مقابلے میں۔ تو قرآن نے لکھا کہ جب ایک معصوم، ایک ظالم بادشاہ، ایک ظالم خدا کی خدائی کا تختہ الٹنے کے لیے نکلا تو اس کی بہن اس کے مقصد کی محافظہ بن کے اس کے ساتھ ساتھ نکلی۔ تو یہ سنت الہیہ ہے کہ جب کوئی بھائی کسی ظالم حکومت کے سامنے نکلے تو اس کی بہن اس کے مقصد کی محافظہ بن کے ساتھ ساتھ نکلے۔ کل موسیٰ فرعون کے مقابلے میں نکلے تھے تو فرعون کے مقابلے میں نکلنے کے لیے موسیٰ کی بہن ام کلثوم موسیٰ کے مقصد کی محافظہ بن کے ساتھ ساتھ نکلی۔ کل 28 رجب کو جب حسین یزید کے مقابلے میں نکلے تو زینب و حسین سنت الہیہ کے جاننے والے ہیں۔ سنت الہیہ یہ ہے کہ جب کوئی بھائی کسی ظالم کے مقابلے میں نکلے تو اس کی بہن اس کے ساتھ ساتھ نکلے۔ زینب و حسین نے سنت الہیہ پر عمل کرتے ہوئے مدینے کو 28 رجب کو چھوڑا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن نے جناب موسیٰ کے واقعے میں 3 عورتوں کا تذکرہ کرا۔ جناب موسیٰ فرعون کے مقابلے میں نکل رہے ہیں، لیکن ان کی جو امداد کی ہے اس کاروان کے اندر موسیٰ کی، وہ 3 عورتوں نے کی۔ سب سے پہلی عورت جناب موسیٰ کی ماں کہ جنہوں نے ولادت کے بعد جناب موسیٰ کو حفاظت کے انتظامات کے لیے صندوق کی تلاش میں گئی، بڑھئی کے پاس جا کے صندوق بنایا۔ اور اس کے بعد دوسری جو جناب موسیٰ کے مقصد میں مددگار ہوئی وہ جناب موسیٰ کی بہن ام کلثوم تھی کہ جو دریائے نیل کے کنارے کنارے حضرت موسیٰ کے صندوق کے ساتھ ساتھ چلی، اور وہاں تک کہ قرآن نے لکھا کہ دربار فرعون میں جب یہ مرحلہ آیا کہ موسیٰ کسی کا دودھ نہیں پی رہے ہیں اور ان قریب ہے کہ موسیٰ جاں بحق ہو جائے اور فرعون اپنے محل میں اپنے دربار میں پریشان ہے، تو جناب موسیٰ ہی کی بہن تھی جس نے فرعون کے دربار میں جا کر کہا کہ کیا میں تمہاری رہنمائی اس عورت کی طرف کروں کہ جو اس کو دودھ پلا سکے۔ تو یہ دوسری عورت جناب موسیٰ کی بہن تھی کہ جو موسیٰ کے مقصد کی محافظ بن کے چلی اور جناب موسیٰ کی زندگی کی حفاظت کے لیے جناب مادر موسیٰ کی طرف واپس رہنمائی کری۔ تیسری خاتون خود فرعون کی زوجہ جناب آسیہ ہے کہ جب فرعون نے چاہا کہ موسیٰ کو قتل کر دے، اس سے شبہ پیدا ہوا کہ یہ بچہ وہی ہے کہ جو میری حکومت کا تختہ پلٹ دے گا، تو جناب آسیہ ہی کی یہ حکمت عملی تھی کہ جناب آسیہ نے فرعون سے کہا کہ تو کیا اپنے درباریوں کی باتوں میں آ رہا ہے، بھلا یہ بچہ کہاں تیری حکومت کا
तख्ता पलट सकता है। और फिर जनाब आसिया ने पूरा किस्सा कुरान ने अपने दामन में महफूज रखा, किस तरह से फिरौन ने जनाब मूसा के इम्तिहान लेने के लिए एक तरफ अंगारा और एक तरफ याकूत रख दिया। तो तीसरी औरत जो मूसा के मकसद में मददगार साबित हुई वो थी जनाब आसिया। और जनाब आसिया के जो मुकाम दिया अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने, कि जन्नत की 4 खुश नसीब औरतों में से एक औरत जनाब आसिया थी। तो जब मूसा निकले तो मूसा के मकसद में मददगार जो साबित हुई वो 3 औरतें हुई। एक जनाब मूसा की माँ, दूसरे जनाब मूसा की बहन और तीसरे जनाब आसिया जो फिरौन के महल के अंदर जनाब मूसा की परवरिश भी कर रही हैं और जनाब मूसा की हयात की जिम्मेदारी भी निभा रही हैं। तो इन 3 औरतों ने बज़ाहिर चंद लम्हों के लिए जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की मकसद की हिफाजत की, उनकी इमदाद की। तो कुदरत ने इन 3 ख़वातीन को ये एजाज़ बख्शा कि सुबह क़यामत तक इनके तज़किरे को कुरान ने अपने दामन में महफूज कर लिया। तो अगर ज़ैनब औलिया मकाम की अज़मत और फजीलत का अंदाज़ा लगाना है तो मूसा के मकसद में 3 औरतें कारगर हुई, लेकिन ये ज़ैनब औलिया मकाम है कि जिसने 3 औरतों की जिम्मेदारी अकेले तन्हा निभाई है। जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मकसद की निगहबान बन के हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा निकली हैं। और तारीख और मक्तल ने शब आशूर से पहले तो जनाब ज़ैनब का इस्तिलाह लिखा है कि ज़ैनब जब सरज़मीन करबला में वारिद हुई है 2 मुहर्रम को, तो करबला की खाक उठ के जब जनाब ज़ैनब औलिया मुकाम के चादर के ऊपर आए तो आपने घबरा कर इमाम हुसैन से कहा कि भाई जमीन से निकल जाओ। यह शब आशूर के अंदर जनाब ज़ैनब का इस्तिलाह बज़ाहिर फितरत था, फितरत का तकादा था कि भाई की हिफाजत के लिए जनाब ज़ैनब बेचैन हो। तो मक्तल के अंदर शहादत हुसैन से पहले तो वो जुमलात और वो वाक़यात मिलते हैं जो शहजादी के इस्तिराब की तरफ दलालत करते हैं। लेकिन शहजादी का ये कमाल था जो शहजादी क़ब्ल शहादत हुसैन बज़ाहिर फितरी तकाज़े के तहत ही सही मुस्तरिब और परेशान नजर आती है, लेकिन बाद शहादत हुसैन ये ज़ैनब औलिया मकाम है कि जिसके यहाँ जर्रा बराबर भी इस्तिराब नहीं पाए। जो बाद शहादत हुसैन बच्चों की भी दिलजोई कर रही हैं और ख़वातीन की भी दिलजोई कर रही हैं। ये ज़ैनब औलिया मकाम का मुकाम जो शहजादी 28 रजब को एक काफिला लेकर शहजादी 28 रजब को चली जो करबला की सरजमीन पर इख्तिताम हुआ, और एक काफिला शहजादी 11 मुहर्रम को लेकर चली जिसकी इब्तिदा सरजमीन करबला से हुई और इख्तिताम शाम की सरजमीन को हुआ। लेकिन अजीजों बड़ा फर्क है, मैंने पढ़ दिया आपने सुन लिया कि ज़ैनब 2 काफिले लेकर चली। एक काफिला वो कि जो 28 रजब को हुसैन की क़यादत में निकल रहा है, अब्बास की क़यादत में निकल रहा है, अली अकबर की क़यादत में निकल रहा है, जनाब कासिम की क़यादत में निकल रहा है। ज़ैनब शहजादियों के आलम में निकल रही है, ज़ैनब शहजादियों के अंदाज में निकल रही है, सरजमीन करबला पर आ गई है। और एक वो काफिला जो शहजादी 11 मुहर्रम को सरजमीन करबला से लेकर शाम की तरफ चली है। लेकिन दोनों काफिलों में बड़ा फर्क है। जब करबला की सरजमीन पर ज़ैनब काफिला लेकर पहुंची थी तो ज़ैनब के साथ हुसैन थे, अब्बास थे, कासिम थे, अली अकबर थे और मोहम्मद थे। लेकिन अल्लाह जब ज़ैनब 11 मुहर्रम को काफिला लेकर चली तो ना हुसैन है, ना अब्बास है, ना कासिम है, ना अली अकबर है, ना गोद के पाले और ना मोहम्मद है, बल्कि मक्तल तो ये लिखता है कि जब ज़ैनब 11 मुहर्रम को गाजी अबुल फजल अब्बास के जनाजे के पास से निकली है तो गाजी अब्बास को मुखातब करके कहा है, अंता की अब्बास, अरे क्या तू ही मेरा भाई अब्बास है? ए भैया अब्बास, आप ही तो थे ना कि जब मैं 28 रजब को कब मदीने से निकली थी तो आपने मुझे सवाल किया था। ए भैया अब्बास, आज ज़ैनब बेवार को लेकर, यतीमों को लेकर करबला से शाम की तरफ जा रही है। ए भैया देखो, ये ज़ैनब की मजबूरी है कि कोई ज़ैनब का सवाल करने वाला नहीं है।
خدا کو کوئی رب نہ دے سوائے مظلومیت زینب کے. یہ قافلہ چلا مختلف منازل کو طے کرتا ہوا. یہ قافلہ سرزمین شام پر پہنچ گیا. 2 سفر کو یہ قافلہ وارد شام ہوا. ارے یزید نے حکم دیا ابھی دربار کو سجایا جائے. 3 دن تک کے بیویوں کو روکا گیا. پورے واقعہ نہیں پڑھنا ہے. زینب ام کلثوم قیدی بنا کر دربار یزید میں پیش کر دی گئی. ارے زینب قیدی بنا کر یزید کے سامنے پیش کی گئی. ارے یزید نے کہا میں نے سنا ہے ان بیویوں کے درمیان حسین کی بہن زینب بھی ہے. میں زینب سے خطاب کرنا چاہتا ہوں. ارے اس حوالے سے اعلان کا ہونا تھا کہ یزید کے دربار میں ایک بوڑھی عورت آگے آئی. آنے کے بعد کہا اے یزید ارے جب تک کہ فضہ زندہ ہے تجھ نجس احسان کی یہ ہمت نہیں ہو سکتی کہ تو زینب سے ہم کلام کر سکے. جب یزید نے یہ دیکھا کہ یزید کے محل کے اندر یزیدی کو کوئی ضعیفہ للکار رہی ہے تو یزید نے اپنے سپاہی کو حکم دیا اے جلاد ارے اس ضعیفہ کے سر کو جدا کر دے. ارے جب جلاد تلوار لے کر آگے بڑھا فضہ کی نگاہ دربار میں کھڑے ہوئے چند حبشیوں پر پڑی. ارے فضہ نے طلب کر کہا اے حبش کے غلاموں ارے تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ تمہارے گھر تمہارے ملک کی شہزادی کے اوپر ظالم تلوار نکال رہا. ارے حبش کے غلاموں نے تلواریں نکال لی. نکال کر کہا اے یزید اپنے سپاہی کو روک لے. اگر اس ضعیفہ کے اوپر تلوار چلی تو میرے دربار میں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی. ارے یزید نے سپاہی کو روک دیا. ارے سپاہی تو رک گیا لیکن زینب نے طلب کر کربلا کو رک دیا. اے بھیا عباس ارے فضہ کے بچانے والے ہیں لیکن زینب کا کوئی بچانے والا نہیں ہے. لانا ڈالو بیویاں قید خانے شام میں آ گئی. 10 سفر کو زینب کے اوپر وہ مصیبت بھی پڑی کہ جو 11 محرم کو بھائی کی امانت سکینہ کی شکل میں لے کر چلی تھی. ارے 10 سفر کو اس سکینہ نے زینب کا ساتھ چھوڑ دیا. نابد بیمار نے قید خانہ شام میں ہی سکینہ کو دفن کیا. لیکن یہ سکینہ کی آئے تھی, یہ سکینہ کے آنسو تھے کہ یزید جناب زینب اور سید الشجاعت کو بیویوں کو اپنے یہاں زیادہ دن نہ رکھ سکا. یزید نے ایک دن سید سجاد کو بلا کر حکم دیا اے سید سجاد ارے آج سے آپ آزاد ہیں, چاہے تو شام میں رکیے یا چاہے تو مدینے چلے جائیے. سید سجاد نے کہا میں اپنی پھوپھی زینب سے پوچھ کر بتاؤں گا. سید سجاد جب زینب اولیاء مقام پر آئے, جب زینب اولیاء مقام نے دیکھا ارے چہتے بھتیجے کے ہاتھوں سے ہتھکڑیاں کھلی ہوئی ہے, بیڑیاں نکلی ہوئے, توپ خاردار نکلا ہوا ہے. ارے دوڑ کر زینب سید سجاد کے گلے سے نکل لگ گئی. ارے سید سجاد نے پھوپھی کی باہوں کو ایک طرف کیا, اے پھوپھی اماں گلے کے اندر زخم ہے. جناب زینب نے کہا اے بیٹا سجاد تمہاری ہتھکڑیاں کیسے کھل گئی؟ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں یزید نے ہمیں رہا کر دیا ہے, چاہے تو ہم یہاں رہے چاہے مدینہ چلے جائے. زینب اولیاء مقام نے کہا بیٹا بعد شہادت حسین زینب اپنے بھائی کو نہ روک سکی. یزید سے کہو ہمارے لیے ایک مکان خالی کرا دیا جائے, پہلے ہم شہداء کا ماتم کریں گے. لانا دارو شام کے اندر ایک گھر خالی ہوا. زینب نے مسند بچھائی, مسند پہ سید سجاد کو بٹھایا. بٹھانے کے بعد کہا اے بیٹا سجاد تیرے بابا کی شہادت کے بعد کسی نے تجھے پرسہ نہیں دیا. لو زینب تمہیں پرسہ دے رہی ہے, بابا کا پرسہ قبول کرو, عباس کا پرسہ قبول کرو, اکبر کا پرسہ قبول کرو, مولا محمد کا پرسہ قبول کرو. سید سجاد نے زینب کو بھائی کا پرسہ دیا. 3 دن تک کے ماتم ہوتا رہا. تبرکات آئے, حسین کا سر آیا, زینب نے لے لیا. عباس کا سر آیا, ام کلثوم نے لے لیا. اکبر کا سر آیا, ام لیلا نے لے لیا. قاسم کا سر آیا,
میں فرمانے لے لیا ارے شام کی عورتوں نے دیکھا کہ سب بیویوں نے سب سروں کو لے لیے لیکن 2 سر ایسے تھے جن کا لینے والا کوئی نہیں آگے بڑھا. شام کی عورتوں نے رو کر کہا یہ بیویوں کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ ارے زینب نے رو کر کہا اے بیویوں ایسا نہ کہو ان بچوں کی ماں زینب زندہ ہے لیکن زینب کیا کرے اپنے بھائی حسین کو روئے. یا محمد اللہ